بہت افسوسناک ہے کہ کراچی جیسا شہر جو پاکستان کا معاشی ہب ہے اور ان گئے گزرے حالات میں بھی آدھی معیشت تقریباً کراچی چلا رہا ہے. آپ پورے ٹیکس کو دیکھیں گے نا, کراچی کا ٹیکس ایک طرف ہے, پورے ملک کا ٹیکس جو ہے نا کلیکشن ایک طرف ہے, ریونیو میں اس کا حصہ ہے. پورا صوبہ سندھ کا 98% ریونیو کراچی سے ہوتا ہے, لیکن کراچی کو بدقسمتی سے کوئی پارٹی آن نہیں کرتی, وفاقی حکومتیں بھی نہیں کرتی اور صوبائی حکومت بھی نہیں کرتی, جس کے نتیجے میں یہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. اب سینسس کا ہی معاملہ لے لیجئے آپ, یہ بنیاد ہوتی ہے آپ کی. اگر آپ کوئی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ملازمتیں دینا چاہتے ہیں, آپ ریپرزنٹیشن اسمبلیوں میں دینا چاہتے ہیں, تو اس سب کی بنیاد مردم شماری ماری ہے. لیکن کراچی میں 3.5 کروڑ لوگ اگر رہتے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ صرف دعویٰ نہیں ہے, بلکہ آپ ماسٹر پلان اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ یو این او کی گائیڈ لائنز اور اس کی بہت ساری ریسرچز دیکھ لیجئے, آپ ڈیموگرافرز کی رپورٹس دیکھ لیجئے, آپ بجلی کے میٹروں کا حساب لگا لیجئے, آپ گیس کے میٹروں کا حساب لگا لیجئے. اس سارے پیمانوں پر کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے اور 3.5 کروڑ کے قریب ہے. لیکن جب آپ گنتی کرنے آئیں تو 2017 میں آپ 1 کروڑ 60 لاکھ پر فنش کر دیں. اور دیکھیں 2017 کو ریفرنس بنانا ہی غلط ہے, اس لیے کہ 2017 کو جب آپ ریفرنس بنائیں گے تو آپ بڑے شادیانے بجائیں گے, اور بعض حکومتی پارٹیاں ایک دوسرے سے انہوں نے سیٹنگ بنا لی ہے کہ بھئی ہم جب شور شرابہ ہوگا تو 30 40 50 لاکھ کی آبادی بڑھ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. میں ان پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2017 میں بھی وہ اقتدار میں تھے تو آپ نے 1 کروڑ 60 لاکھ کو کیوں مانا تھا, اور کیوں آپ نے منظوری دی تھی؟ دیکھیں نون لیگ کے زمانے میں 2017 کی مردم شماری ہوئی, اس پر اعتراض ہوا, کہا گیا کہ 5% شماریاتی بلاک کو ری اوپن کر کے ری چیک کیا جائے گا, نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد 2018 میں حکومت بدلی اور ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی حکومت بنی. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں, 4 ایم کیو ایم کی تھی کراچی سے, حیدرآباد سے بھی تھیں, ریزرو سیٹس بھی ملیں. لیکن ان لوگوں نے مل کر بجائے اس کے کہ اس مردم شماری کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسری مردم شماری اسی وقت کرا دیتے, انہوں نے پچھلی مردم شماری کی منظوری دے دی. جب منظوری دے دی تو آپ نے ایک ریفرنس پوائنٹ بنا دیا, آپ بیس لائن بنا دی, آپ نے قانونی طور پر کراچی کو آدھا کر دیا. اب آپ اگر یہ کہیں کہ پہلے 1 کروڑ 60 تھی اور ہم نے اپنی کوششیں کر کے 2 کروڑ پہ پہنچا دی بالفرض, ابھی تو 1 کروڑ 78 تک آئی ہے, 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ بھی پہنچا دی, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کراچی کے ساتھ مذاق ہوگا کہ آپ پہلے آدھا کر دو پھر اس کے بعد پاؤ لے کر کہو کہ دیکھو ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ تو ملی بھگت ہے. اور جماعت اسلامی کا اسٹینڈ یہی ہے کہ نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. 3.5 کروڑ ہے تو 3.5 کروڑ گنو, ایمانداری سے گنو, ہر فلیٹ پہ جاؤ, ہر آبادی میں جاؤ, ہر سندھی کو گنو, ہر پختون کو گنو, ہر مہاجر کو گنو, پنجابی کو گنو. بتا رہے ہیں لیکن بہت آسان ہے, اب تو اتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے نادرا کا ڈیٹا لے لیں, کس کس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے, آپ کو ایک وہاں سے مل جائے گی. اور پھر اگر جو نیچے ہیں 18 سال سے, ان کے سکولز کا دیکھ لیں, کیونکہ بے فارم کے بغیر تو آپ کہیں پہ بھی ایڈمیشن ملتا نہیں ہے. ڈیجیٹل طریقے مطلب اس میں اتنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اور مجھے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ہم ابھی بھی وہی پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں. ایگزیکٹلی, کتنی آسان بات آپ نے بتائی ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے, کسی بھی لیمین سے پوچھیں گے آپ شہر میں, پورے ملک میں یہی کہے گا کہ بھائی جب نادرا کا اتنا بڑا ڈیٹا ہے اور اس نادرا کے ڈیٹا میں مستقل پتے پر موجود کراچی میں 1 کروڑ 90 لاکھ لوگ ہیں مستقل پتے والے, تو مستقل پتے والے جو ادر دین کراچی کے, جو کراچی میں رہتے ہیں, رہائشی ہیں, یہ بات واضح ہونی چاہیے, پورے ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مردم شماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقل پتہ آپ کا کیا ہے. مردم شماری کا مطلب ہے کہ آپ رہتے کہاں ہیں, آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کاؤنٹ کیے جائیں گے. آپ کا مستقل پتہ چاہے افغانستان کا ہی کیوں نہ ہو, چاہے جاپان کا ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو گنتی آپ کی کراچی میں ہوگی, آپ پنجاب کے ہوں, کے پی کے ہوں, بلوچستان کہیں کے بھی ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ڈیٹا اویلیبل ہے تو یہ نہیں, بہت امپورٹنٹ بات, میں ایک بس بات کہوں, تو یہ جو حکومتی پارٹیاں آج اعتراض کر رہی ہے ایم کیو ایم, اس نے اس ٹی او آر کی منظوری کیوں دی کہ جس میں آپ نے بیس لائن 2017 کو بنایا اور یہ پروسیس اختیار کیا. آپ کہتے ہیں نادرا کے ڈیٹے کو مشتہر کیا جائے, اس کو بیس لائن بناؤ, پھر آپ جا کر چیک کرنا شروع کریں. تو 2 کروڑ 13 لاکھ 2 کروڑ 50 لاکھ سے تو آپ شروع کرتے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا یہ ڈیٹا بڑھتا چلا جاتا. تو یہ تو ٹی او آر بنانے والی تو حکومت کی پارٹیاں ہیں نا, حکومت میں شامل پارٹیاں ہیں, وہی اعتراض کر رہی ہوتی ہیں ہمیں ایکسس نہیں مل رہا. تو بھائی آپ نے طے کیا نا, آپ وفاق میں ہیں, آپ صوبے میں ہیں, آپ کے گورنر ہیں, آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, آپ نون لیگ ہے, تو آپ نے یہ ایکسس کیوں نہیں دیا ہوا؟ جی انہوں نے ایم کیو ایم نے, میں نے کہا ووٹ آف کانفیڈنس بھی دیا ہے پی ایم صاحب کو ابھی جو ہوا ہے. جی اچھا دیکھیں نا, جب انہوں نے استعفے لے لیے تو لوگوں نے کہا بھائی اب تو مردم شماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی. پتہ چلا وہ استعفے اس لیے لیے تھے تاکہ پی ایم صاحب کو پورے ووٹ پڑیں. انہوں نے پورے ووٹ پہنچا دیے. بھائی آپ نے جب پورے ووٹ پہنچا دیے تو کراچی کا K4 منصوبہ لے لیتے,
کراچی کے لیے ماس ٹرانزٹ لے لیتے, کراچی کے لیے مردم شماری. آپ صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی جعلی مردم شماری کی منظوری دی. آپ کو پتا ہے کوٹا سسٹم کتنا بڑا مسئلہ ہے, اس پر ایم کیو ایم اٹھی تھی, لیکن ایم کیو ایم نے لاسٹ جو حکومت تھی اس میں کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کے لیے منظوری دی ہے, غیر معینہ مدت کے لیے. پہلے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑتی تھی 10 سال بعد, اب تو ایس آر او کے ذریعے عمران خان صاحب نے منظوری دی تھی اور ایم کیو ایم اس میں شریک تھی. تو جس بنیاد پر ہزاروں نوجوان قتل کر دیے گئے, شہر برباد ہو گیا, اجڑ گیا, آپ نے کہا کہ ہم محصورین پاکستان کو واپس لائیں گے, لیکن آپ بہاریوں کے شناختی کارڈ نہیں بنوا سکے, اس کی قانون سازی نہیں کر سکے, تو آپ سیاست بازی نہ کریں, آپ حکومت میں شامل ہیں, یا تو حکومت چھوڑیں یا پھر کراچی کا مسئلہ حل کریں. تو جماعت اسلامی کی پوزیشن بہت واضح ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ سندھی کے خلاف ہیں نہ مہاجر کے. ہم تو چاہتے ہیں تمام وہ پختون جو 30, 40, 50 لاکھ کی تعداد میں پختون اور ہزارے والیاں رہتے ہیں, ان سب کو کراچی میں گنو. لیکن حافظ صاحب پیپلز پارٹی والے تو آپ پر کیا کچھ الزامات لگا رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں یہ سندھیوں کے دشمن ہیں, یہ حافظ صاحب سندھیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ ان کے ناصر حسین شاہ صاحب کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اگر ہم جب آپ وڈیرا شاہی کے خلاف بات کریں گے تو یہ آپ کو لسانی رنگ دیں گے. یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وڈیرا شاہی تو ہاریوں کی دشمن ہے, ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں ہاریوں کے حق میں. آج یوم مئی ہے, میں پیپلز پارٹی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ کے تمام ہاریوں کی منتھلی ویجز اس کا اعلان کریں وہ کتنی ہے منیمم ویج. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا اقتدار ہے, 75 سال سے وڈیرے حکمران ہیں, 50 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ وڈیرے مقامی ہاریوں کو حق کیوں نہیں دیتے؟ آپ دیکھیں رائٹ بینک آؤٹ فٹ, یہ جو ڈرین تھا نا, اور لیفٹ بینک ڈرین, اس پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے ہیں. یہ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, یہ دونوں منصوبے ورلڈ بینک سے پیسے انہوں نے لیے ہیں. یہ ڈرین کو آؤٹ فال تھا جو کہ چلانا تھا, جس کے نتیجے میں برساتوں میں اور سیلابوں میں لوگ نہ ڈوبیں. اربوں روپے کھا گئے اور لوگ ڈوب گئے. جب سندھی ڈوب گئے تو جماعت اسلامی کے سندھی, جماعت اسلامی کے مہاجر, جماعت اسلامی کے ساری قوم زبانیں بولنے والے ان سندھیوں کی خدمت کرنے کے لیے پہنچے. ہم نے کراچی سے جا کر, میں خود گیا مراد علی شاہ کے 7 میں جا کر ہم نے کیمپ لگائے. تو ہم اگر سندھیوں کے خلاف ہوتے تو سندھیوں کی خدمت کیوں کرتے؟ سندھیوں کے خلاف وہ وڈیرے ہیں جو سندھیوں کے نام پر استحصال کر رہے ہیں. جب ہم وڈیروں کے خلاف بات کریں گے, جب ہم جاگیرداروں کے خلاف بات کریں گے, یہ لسانی رنگ دینے کی کوشش کریں گے, تو خدا کے لیے یہ کام مت کرو. یہ آگ ہے, ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ہم سندھیوں کے حق میں بات کر رہے ہیں. سندھ میں رہنے والوں میں 2 تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صوبے کو تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے, زرداری صاحب سے, کراچی حیدرآباد کو آپ الگ سمجھتے ہیں, باقی سندھ کو الگ سمجھتے ہیں. کیوں یہاں کے جو آپ نے ملازمتوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, کیوں یہاں کے لوگوں کو حق نہیں دیتے؟ کیوں سیکریٹریٹ میں ہماری نمائندگی نظر نہیں آتی؟ کیوں پولیس میں نمائندگی نظر نہیں آتی؟ تو ذہن تو آپ خود تقسیم پیدا کرتے ہیں. آپ سے جو ہم سوال کریں تو آپ لسانیت کی بات کرتے ہیں. میں سندھ میں رہنے والے ایک ایک فرد کو, ہم چاہتے ہیں انٹیریئر سندھ بھی پورا گنا جائے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ زبردستی انٹیریئر سندھ کو زیادہ گنائیں. جو یا کراچی میں رہتا ہے وہ بھی وہاں کاؤنٹ ہو اور اس کے علاوہ بھی گنائیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ ہاؤس ہولڈ کے حساب سے پیسے لیں اور کمیشن کھائیں غریب لوگوں سے. پوچھیں نا آپ جا کے انٹیریئر سندھ میں, وہی سندھی وڈیرا ہے نا جو سندھیوں کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کمیشن کھاتا ہے. جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو وڈیروں کو پریشانی ہوتی ہے. ہم سندھیوں اور مہاجروں میں تقسیم اگر کر رہے ہوتے تو 100 سے زیادہ لاشیں نہیں اٹھاتے ایم کیو ایم کے مقابلے میں جو ہم نے اٹھائی ہیں, قربانی دی ہے. پیپلز پارٹی تو کراچی کی آبادیوں سے غائب تھی. آتے ہیں نا اس وقت بن کر, مسیحا کراچی کے جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے. ہم نے جد و جہد کی. تو ہم پر اگر یہ کوئی تہمت لگاتا ہے تو یہ تہمت اس کے منہ پر پڑتی ہے, اس لیے کہ اب شعور پھیل رہا ہے, دیہاتوں تک ٹریول کر رہا ہے. میری آواز دیہاتوں میں بھی پہنچتی ہے الحمدللہ.